جادو آخری قسط۔ جب میری شہناز سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس بار میں کافی عرصے میں ٹھیک ہوئی ہوں۔ پیر صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم پر دوبارہ حملہ ہوا تو شاید میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں جادو کے ذریعے اتنے جنات بھیجے گئے ہیں جن کو قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو پھر واپس کیوں آئی ہو؟ تو شہناز نے بتایا کہ اس کو پیر صاحب نے حصار میں بھیجا ہے جو 1 مہینے کا ہے۔ اب اس کے شوہر بھی اگلے ہفتے آنے والے ہیں تو وہ اپنا سامان وغیرہ لینے آئی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو مجھے بتانا، ان کو جنات و جادو پر یقین نہیں ہے، اب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر شہناز نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ شہناز کے شوہر واپس آ گئے ہیں۔ وہ سب سے ملے تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر جائیں گے، لیکن 2 دن کے بعد سب نے دیکھا کہ شہناز کے گھر سے سامان اتر رہا تھا۔ میں نے شہناز کو فون کر کے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ شام کو میرے گھر آئے گی تو تفصیل بتائے گی۔ میں نے شہناز کو شام کے کھانے کا بھی کہہ دیا۔ رات کو شہناز اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئی، لیکن اس کے شوہر ساتھ نہیں تھے۔ پوچھنے پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی وہ آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے شوہر بھی آ گئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے شہناز سے شفٹنگ کا پوچھا تو شہناز نے بتایا کہ پورا سامان جا چکا ہے اور ہم نے مزدور بلا کر فرنیچر سیٹ بھی کروا دیا ہے۔ میں اب تک حیرت میں تھی کہ شہناز کے میاں گھر بدلنے پر راضی کیسے ہوئے۔ شہناز میری الجھن بھانپ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے پنجابی میں بولی، آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیسے راضی ہوئے۔ تو جو انہوں نے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، شہناز مجھے کافی عرصے سے گھر بدلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں ان تمام باتوں پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں ٹال رہا تھا، لیکن پرسوں رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد کا قصہ شہناز نے سنایا۔ اس نے بتایا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو رات کو جب وہ گہری نیند میں ہوں تو ان کو جگا کر کہنا، دیکھو، بس اس کے بعد وہ خود ہی گھر چھوڑ دیں گے۔ شہناز نے مزید کہا کہ میں نے رات 4 بجے ان کو اٹھا کر کہا کہ دیکھیں، تو اس کے بعد جو ہم نے دیکھا، اس کو دیکھ کر ہمارے ہوش ہی اڑ گئے اور یہ دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکل گئے۔ شہناز جب یہ بتا رہی تھی تو وہ خود بھی بہت دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ وہ بولی، جیسے ہی میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پورے گھر میں ہندو مرد، عورتیں اور بچے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم دونوں ڈر کر باہر نکل گئے اور باہر جا کر پیر صاحب کو فون کیا۔ وہ جاگ رہے تھے، کہنے لگے، میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پورے گھر میں لوگ بھرے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اب کوئی نہیں ہوگا۔ میں جب گھر میں دوبارہ داخل ہوئی تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے شوہر واپس اندر نہیں آئے۔ رات بھر باہر بیٹھے رہے اور صبح اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہیں سے گھر ڈھونڈا جہاں ہم آج شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب شہناز کراچی میں ہی رہتی ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد جائیداد انصاف سے تقسیم کر دی تھی۔ شہناز تو ان بلاؤں سے بچ گئی، لیکن شہناز کے بعد جو دوسری فیملی وہاں آباد ہوئی وہ ضرور برباد ہو گئی۔ اس فلیٹ پر انہوں نے بہت پیسہ لگا کر اس کی شکل بدل دی، لیکن اس گھر میں رہنا ان کو نصیب۔ پہلے ان کے شوہر شدید بیمار ہوئے اور 3 مہینے کے اندر انتقال کر گئے۔ بچوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آ گئے کہ ان کے تینوں بیٹے پاکستان چھوڑ گئے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہتے ہوئے وہ بہت ڈرتی تھیں اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس دبئی چلی گئیں۔ وہ گھر پھر سے غیر آباد ہو گیا۔ اس گھر سے کبھی برتن گرنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ان کی بیلکونی سے شیشے کے برتن نیچے گرنے لگتے ہیں۔ وہ فلیٹ آدھی قیمت پر بھی نہیں بک پا رہا۔
جو بھی خریدنے آتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر واپس ہی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو جادو کے شر سے محفوظ رکھے ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ضرور ملے گا۔ شکریہ۔